بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان جو آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اس وقت آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تسلیم کرنی پڑ رہی ہیں۔ دو بل آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہوئے قومی اسمبلی میں پیش کرنا پڑے۔ ایک منی بجٹ کا بل جس میں اربوں روپے کی جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ دوسرا بل جو ہے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کے حوالے سے، اور اس کے کیا اثرات پاکستان پر پڑنے جا رہے ہیں، پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں آگے، کیا اگر عمران خان کی حکومت کے بعد کوئی نئی حکومت جو آتی ہے وہ اس چنگل سے نکل پائے گی۔ بات کریں گے ماہر معاشیات اور اسکول آف سوشل سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا۔ سر، جون جولائی میں جب معاشی گروتھ کے نمبرز آ رہے تھے، بڑے خوش آئند نمبرز تھے، ایک بڑی پازیٹیو وائبز آ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ ہماری اکانومی ٹیک آف پوزیشن میں ہے۔ لیکن اب اچانک اگلے 2-3 مہینوں میں ایسا کیا ہوا کہ مایوسی پھیلنے لگ پڑی؟ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے خدا نخواستہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہ حالات کیسے بنے، پہلے تو یہ بتائیے۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، بالکل صحیح کہا کہ مئی جون تک آپ نے دیکھیں، مئی جون 2021 جو پچھلا سال ختم ہو گیا، ایک بہت اپ بیٹ موڈ تھا، اور ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی 166 روپیہ 40 پیسے سے گرتے 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 152 پہ آ گیا تھا، اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت کانفیڈنس میں آ گیا تھا۔ شوکت طرین صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تو یہ بڑا ریئر ہے کہ اس قسم کے بجٹ کو اتنی پذیرائی ملی ہو۔ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی نے اس بجٹ کی تعریف کی۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہیں پر کسی نے سوچا کہ یہ تو گاڑی پٹری پہ چل پڑی ہے، اور یہ اب خان صاحب کی جو حکومت ہے یہ اب ٹھیک ڈائریکشن اس نے پکڑ لیا ہے، اور یہ تو کافی مضبوط ہو جائے گا۔ لہذا کسی نے ایسا لگتا ہے نا کہ وہ دری کھینچ لی آپ کے پیر کے نیچے سے، ایسے ہی ہوا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 مئی 2021 کو ہمارا ایکسچینج ریٹ 152 روپیہ 30 پیسہ تھا، اور ہمارا ریزرو جو تھا وہ $17.5 بلین کے قریب تھا۔ اس دوران میں روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایکسچینج ریٹ نیچے جانے لگا، جاتے جاتے جاتے۔ اچھا، جب ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا تھا تو ہمارا ریزرو بڑھتے 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 $20 بلین پہ پہنچ گیا۔ تو یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے کہ جب ریزرو آپ کا بڑھ رہا ہو تو آپ کی کرنسی ڈپریشیٹ کر رہی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے بار بار اس وقت بھی کہا اپنے پروگرام میں مختلف کہ یہ مارکیٹ میکینزم کے تحت نہیں ہو رہا ہے۔ بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ آئی ایم ایف کا ایک پرائر ایکشن تھا، تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور کنڈیشن لگائی، 4 کنڈیشن لگا دی۔ وہ 4 کنڈیشن یہ تھی کہ آپ ایک تو انٹرسٹ ریٹ کو 10% کے قریب لے کر آئیں گے، دوسرا یہ تھا کہ آپ ایک منی بجٹ لائیں گے۔ لیکن چونکہ منی بجٹ کا ایک ایسا خوف ہم نے طاری کر دیا تھا، میں بھی تھا اس خوف میں، لیکن جب میں نے دیکھا آئٹم، اس کو انالائز کیا، تو مجھے تو نہیں لگا کہ اس سے کوئی مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ مہنگائی کا طوفان تو آلریڈی آیا ہوا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں بھی اسی تناسب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے؟ تو کیا واقعی ایسا ہے یا پاکستان کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے صورتحال کافی مختلف ہے۔ کیا دنیا میں جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ بالکل بڑھ رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی بڑھ رہی ہیں، وہاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر کرنسی اس پاگلوں کی طرح نیچے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ کرنسی پاکستان میں زبردستی پاکستانی روپے کی ویلیو نیچے گرائی گئی ہے، اور آئی ایم ایف اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے۔ بالکل آرم ٹویسٹنگ ہے۔ دیکھیں، یہ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، پاکستانیوں، یا آپ کو کی طرف میں اشارہ کے کہہ رہا ہوں، جو ملک آئی ایم ایف میں جاتا ہے وہ زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔
اور IMF کا پروگرام کسی بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو کمزور سے کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ آج کی جو ہماری معیشت ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کمزور ہوئی ہے، وہ کس لیے ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم IMF میں ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، اب آپ عوام جو ہے، آپ نے بچانا ہے پاکستان کو IMF سے۔ وہ کیسے؟ کوئی حکومت وقت نہیں بچائے گی۔ جو بھی حکومت، اس حکومت یہ چلی گئی، کوئی اور حکومت آئے گی، اس نے بھی جانا ہے IMF میں۔ اچھا، وہ نہیں جائے گی، اس کے دوسرے والے جائیں گے، وہ بھی جائیں گے IMF میں۔ یہ سب جائیں گے IMF اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، تب بھی جانا پڑے گا؟ سب نے جانا ہے، سب نے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، وہ بھی گئی IMF میں۔ PMLN کی حکومت آئی، جبکہ صرف $2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، صرف 2 بلین، 18-20 بلین نہیں تھا، صرف 2 بلین، لیکن پھر بھی گئے وہاں پر، ڈار صاحب لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ حکومت آئی، ان کے بھی کوئی 18 بلین 19 بلین کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یہ بھی چلے گئے۔ آنے والی بھی حکومتیں، چاہے یہ آ جائیں، کوئی اور آ جائے، سب نے جانا ہے۔ اور یہ ایک جو کمزور، ہماری معیشت کو کمزور کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ جاری رہے گا۔ اگر کسی نے بچانا ہے اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو، تو یہ پاکستان کی قوم بچائے گی، عوام بچائیں گے۔ کیسے بچائیں گے یہ بھی بتائیں؟ آپ ووٹ کے ذریعے؟ ووٹ کے ذریعے سے، بالکل ووٹ کے ذریعے سے۔ پھر یہ اس قسم کی جو جہاں پر بھی باتیں ہوتی ہیں، آپ کھل کے وہاں باتیں کریں کہ جی نو مور IMF پروگرام، نو مور IMF پروگرام، یہ آپ لوگوں کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اور جو چینل پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی کہیں کہ جب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو یہ کہیں نو مور IMF پروگرام۔ یہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہیں کر دیں گے؟ کوئی ڈیفالٹ نہیں کرتا یار، یہ ڈرا ڈرا کے تو پرائم منسٹر کو بھی یہاں پہنچا دیا لوگوں نے۔ $1 ارب کی قسط ابھی اگر نہیں ملتی تو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے یار۔ دیکھو، ہم نے تو ایسے وقت میں بھی ڈیفالٹ نہیں کیا جب پاکستان پہ سینکشن لگ چکا تھا نیوکلیر دھماکہ کرنے کے بعد۔ اتنے برے حال تو میں نے اس وقت دیکھے ہیں۔ مئی 1998 کے بعد میں نیا آیا تھا وزارت خزانہ میں، کیا منظرنامہ تھا اس وقت کا، اور ہم کس طریقے سے ملک کو بچا رہے ہوتے تھے کہ ڈیفالٹ نہ کریں، اور ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا۔ ابھی بھی تو صورتحال اتنی ہی بری ہے، لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس تو 18 بلین 20 بلین کے قریب ریزرو ہے نا۔ وہ $400 ملین تھے 12 نومبر 1998 کو 412 بلین ہمارے پاس، سارے $412 ملین کا ریزرو تھا صرف۔ $20 ارب کے ریزرو ہوں اور ہم $1 ارب کے لیے کیوں IMF کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں؟ یہ تو حکومت وقت ہی بتائے گی۔ غیر ملکی ادارے کیا ہمیں پھر آگے قرضے دینے بند کر دیں گے اگر IMF کا پروگرام ہم پورا نہیں کرتے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا تم نے۔ یہ بھی جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤ، اس پروگرام کے ذریعے سے میں آپ ناظرین سے، آپ کے جو ان سے مخاطب ہوں، کہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے پاکستان میں، IMF کا ایک ایکو سسٹم۔ آپ کو جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ماضی میں کام کیا ہوا ہے ورلڈ بینک میں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں، پاکستان میں کہیں موجود ہے، اس وقت بھی ہے، سب کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ لے کے جاؤ پاکستان کو، لے کے جاؤ۔ ہمارے بہت سارے سرکاری ملازمین جو ہوں گے، ان کی بھی کوشش ہوگی کہ لے کے جاؤ پاکستان کو۔ یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، اور یہی لوگوں نے ڈرا کے اس پرائم منسٹر کو بھی یہاں پہنچا دیا۔ مئی 2010 میں، بلکہ جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو شوکت ترین صاحب تھوڑے دنوں کے بعد اس کے وزیر خزانہ بنے، اور دسمبر 2008 میں انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا کوئی پرابلم ہوا، یہ ریزائن کر کے چلے گئے، پھر حفیظ شیخ صاحب آئے۔ تو 2010-2011 کے مالی سال میں ہم نے GST ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا تھا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بہت ہنگامہ ہوا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہمارے بزنس مین تھے، انہوں نے ایز یوزول کہا کہ نہیں، یہ نہیں لگے گا۔ پھر اس کا نام بدل کے ہم نے ریفارم GST کر دیا کہ چلو یہ لگے گا، لیکن پھر بھی لگنے نہیں دیا گیا۔ تو ہم، چونکہ وہ کنڈیشن تھا IMF کا،
ہم نہیں کر سکے، پروگرام سسپینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے یا یہ منی بجٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کریں گے، پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹلی. پیچھے تو کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی دکانیں یہاں بند کر دی تھی؟ وہ تو لینڈنگ پراپر کر رہے تھے جیسے کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اگر یہ ہو گیا تو ورلڈ بینک بھی لون نہیں دے گا، تو IMF تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی نہیں دے گا، یار کیسی باتیں کرتے رہے ہیں. اچھا، 90 کی دہائی بھاری پڑی ہے. 90 کی دہائی میں کیا ہوتا تھا؟ یہ دو پارٹی ہماری حکومتیں کرتی تھی باری باری. ایک پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، پھر PMLN کی حکومت ہوتی تھی. 2.5 سال یہ ہوتے تھے، 2.5 سال وہ ہوتے تھے. اور ہم اس زمانے میں مشہور ہو گئے تھے ون ٹرانچ اکانومی. IMF سے جب اگریمنٹ سائن کرتے تھے تو پہلا قسط ہمیں مل جاتا تھا، اور اس کے بعد باری آتی تھی اس کو اس کے کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کا. ہم نہیں کرتے تھے، پروگرام سسپینڈ ہو جاتا تھا. تو کیا پروگرام اگر سسپینڈ ہو گیا تو کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لینڈنگ بند کر دی تھی؟ ہو ہی نہیں کی تھی، بھرپور طریقے سے لینڈنگ کر رہے تھے. اس دفعہ تو امریکہ بہادر ناراض ہے زیادہ اس وجہ سے. ناراض ہمیشہ ہی سے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ناراض ہمیشہ رہتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو ذہن میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ورلڈ بینک کے جو ریزیڈنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ریزیڈنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کی پرفارمنس ان کے رسپیکٹیو ہیڈ کوارٹر میں کس طریقے سے ایویلیویٹ کی جاتی ہے. وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ آپ نیا گاہک لے کر آئیں. نہیں، آپ نے اپنے پوسٹنگ کے دوران 3 سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے ایز اے ریزیڈنٹ ریپرزنٹیٹیو، کتنا لون ڈسبرس کیا ہے اس ملک کو، وہ آپ کا معیار ہوتا ہے آپ کو جانچنے کا وہاں پر. اب آپ آئیں اور کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں. آپ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں نے تو $1 بھی لینڈنگ نہیں کی ہے. وہ لابنگ کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ ہمیشہ جیب میں پیسہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کہیں گے یہاں پر آپ کو ہنسنا چاہیے. آپ کہیں گے یار کیسے ہنسوں گا؟ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ایک کنسلٹنٹ ہائر کر دیتا ہوں، ڈاکٹر اشفاق ایز اے کنسلٹنٹ آ جائیں گے، مجھے کوئی $100,000 $200,000 دے دیں گے، میں ان کو ہنسنے یا مسکرانے کا طریقہ ان کو بتا دوں گا. جیسے انہوں نے ہنسا اور مسکرایا، اس کے بعد پیچھے سے ایک لون آ جاتا ہے ان کے لیے. ہنسنے مسکرانے سے یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی تو آپ کو دواؤں کی ضرورت ہے تو یہ پیسے لے لیں. اچھا، یہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں نے جو کیا دھرا تھا آج اسی کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی اپنی کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن کیا ماضی کے حکمرانوں نے واقعی حالات اتنے خراب کیے تھے؟ دیکھو، سب جو بھی آئے گا ابھی ان کے بعد بھی کوئی آئے گا تو وہ بھی کہیں گے انہوں نے تباہی بربادی کر کے چلے گئے تھے، اور وہ بھی ماضی کرتا ہوا وہ بھی ماضی کا حصہ بن جائے گا. یار ہم کب تک یہ ماضی کرتے رہیں گے؟ کیا ہم 5 سال تک ماضی کرتے رہیں؟ وہ برے تھے، انہوں نے بہت خراب کام کیا تھا، یہ بھی تو عوام نے باہر کر دیا ان کو. آپ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم ٹھیک کریں گے، تو عوام نے اب آپ کو موقع دیا ٹھیک کرنے کے لیے نا. اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو عوام نے کیوں ہٹایا ہوتا ان کو؟ انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا تھا ماضی کے لوگوں کو، ماضی کے حکمرانوں نے، اسی لیے تو عوام نے دونوں پارٹیوں کو باہر کر دیا تھا. آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ جو ہے بالکل اس کو بہتر کریں. تو اگر آپ وہی ماضی دیکھیں، یہ ماضی کا مطلب یہ کہ بیک گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو بیک میرر دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ. عمران خان صاحب کو کس نے مجبور کیا کہ وہ IMF میں جائے؟ اب یہ میرے خیال میں کئی اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوئی تھی لوگوں کی وہاں پر، اور وہ جا کے یہی کہتے تھے کہ اگر نہیں گئے تو یہ بربادی ہوگی، اگر نہیں گئے تو وہ بربادی ہوگی. میری جب ملاقات ہوتی تھی ان سے، میں کہتا تھا سر آپ جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے. میں نے بہت کوشش کی، لیکن جب میں نکلتا تھا ان سے مل کے نا تو میں کنونس ہو جاتا تھا کہ پرائم منسٹر کو میں نے کنونس کر دیا ہے کہ وہ اب بہت جلدی فیصلہ کرنے والے ہیں. لیکن پھر جو اسٹریٹجیکلی پلیسڈ لوگ تھے ان کا کام یہ تھا اوہ سر اگر نہیں گئے تو یہ بربادی ہوگی. کوئی 4-5 لوگ تھے اس طریقے کے.
کہ اگر وہ نہیں گئے تو یہ بربادی ہوگی، نہیں گئے تو وہ بربادی ہوگی۔ تو اب تو یہی میں پرائم منسٹر سے کہتا ہوں کہ سر، جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر نہیں جائیں گے تو بربادی ہوگی، تو آپ اس سے ذرا بلا کے پوچھیں کہ یار میں تو چلا گیا تمہارے کہنے پہ، تو اب کیوں بربادی ہو رہی ہے؟ آپ کو بچت ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نا اپنے دوست احباب کو بھی ٹھیک رکھنے چاہیے۔ اس حکومت کے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوست احباب بھی ناراض کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو خوش کرنے کی خاطر کہ شاید کوئی IMF کا پروگرام ہمیں ذرا آسان ہو جائے گا، وہاں تو کوئی آسانی تو نہیں ہوئی ہے، اسے خوش کرتے کرتے ہم کئی لوگوں کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پاکستان میں کہ بھی، پاکستان سے باہر بھی؟ بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ذرا دیکھے کہ ماضی سے بھی کچھ سبق سیکھے کہ دوست کون ہے ہمارا۔ لیکن اب تو تاخیر نہیں ہوگی، کیا ٹائم رہ گیا الیکشن میں؟ تو پیچھے کوئی سال 1.5 سال رہ گیا ہے، تو اس میں اب کیا کر سکتے ہیں اگر 3.5 سال میں نہیں کیا تو؟ دیکھیں، اگر آج بھی پرائم منسٹر، میں سمجھتا ہوں، بہت ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں کہیں تقریر کرتے ہیں، اگر یہ کہہ دینا کہ مجھ سے ایک اسٹریٹجی غلطی ہوئی تھی کہ IMF میں جانا، اور مجھے اس وقت زیادہ اتنا پتہ نہیں تھا، مجھے جو لوگوں نے مشورہ دیا، میرے وزراء نے جو مشورے دیے، میں اس مشورے پہ عمل کرتا ہوا چلا گیا، لیکن میں اب دیکھتا ہوں بعد النظر میں کہ اس سے عوام کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ جس عوام نے مجھے ووٹ دیا تھا ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس IMF کے پروگرام کی وجہ سے۔ تو یہ میں آپ پرامس کرتا ہوں کہ اگر عوام نے مجھے دوبارہ الیکٹ کیا، کیونکہ مطلب عوام سے یہ کہیں کہ جی اب ہم نے IMF کے پروگرام میں نہیں جانا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، جس طریقے سے رہنا ہے ہم ساتھ رہیں گے، لیکن یہ اب ہم IMF میں نہیں جائیں گے، آپ یقین کریں کہ دل جیت لیں گے لوگوں کا۔ وہ تو پہلے بھی کہتے تھے خودکشی کر لوں گا، نہیں جاؤں گا۔ چلے ٹھیک ہے، وہ اس وقت پھر جیسے میں نے کہا کہ اسٹریٹجیکلی پلیسڈ لوگوں نے ان کو مجبور کر دیا ہوگا، آئی ایم شور، ان کو پتہ نہیں، یہی کہتے ہوں گے اگر نہیں گئے تو سر بڑی بربادی ہوگی، اگر نہیں گئے تو یہ ورلڈ بینک کے پیسے نہیں دے گا، تو یہ فلاں بھی پیسے نہیں دے گا۔ سر یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک کا بل منظور اگر ہو جاتا ہے تو کیا خدا نہ خواستہ یہ تباہی ہوگی، یا یہ اب مجبوری ہے، اس کو لانا ہی پڑے گا؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک کا ایک بل تھا جو مارچ میں حفیظ شیخ صاحب نے پاس کروایا تھا کیبنٹ سے، اور بڑی چالاکی سے، ٹائمنگ بھی ایسی انہوں نے چنا تھا کہ ساری کیبنٹ جو ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر وہ سینٹ کے الیکشن کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ لے آئے 5 منٹ میں، اسی وقت سرکولیٹ کیا، اسی وقت اٹھا لیا کاپی اور پاس ہو گیا۔ اگر وہ بل ہے نا جو ابھی اگر پیش کیا گیا ہے، وہی والا بل، نہیں وہ نہیں ہے، اس میں امینڈمنٹس کی ہیں کچھ۔ اچھا، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بل ایسا تھا کہ وہ میرے نزدیک جو تھا، اسٹیٹ بینک ہمارا ہوگا کاغذوں پہ، وہ کسی اور سے کی حکمرانی ہوگی وہاں پر، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک ملک میں 2 وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ایک الیکٹڈ، ایک نان الیکٹڈ، پاور نان الیکٹڈ کے پاس ہو، الیکٹڈ کو اگر کچھ کرنا ہو تو وہ نان الیکٹڈ سے کہے کہ بھائی یہ کر دو یار، یا یہ نہ کرو۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی جو میرے نزدیک کوئی بھی قوم یہ گوارا نہیں کرتی۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے نا اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ قرضے نہیں لے سکتے۔ ہاں دیکھیں، اب میں اس کا ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہی IMF نے ہی ہمیں کہا تھا کہ آپ
جو بھی ضرورت ڈیلی ضرورت ہے آپ کی اس کے لیے آپ قرضے لے لیں، لیکن ایک کوارٹر کے بعد سب آپ نے جتنے قرضے لیے ہیں وہ واپس کر دیں گے، تو ایٹ دی اینڈ آف دی کوارٹر زیرو ہو جائے گی آپ کی بورنگ اسٹیٹ بینک سے۔ اب یہ ہے کہ آپ بورو ہی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی پریکٹیکل ڈیفیکلٹی میں بتاتا ہوں۔ ہمارا ملک خسارے پہ چلتا ہے نا، ہم جو ریونیو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے اس مہینے کے اخراجات ہیں یا اس مہینے میں جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے اس پہ گیپ رہتا ہے۔ ریونیو ہم کم اکٹھا کرتے ہیں، اخراجات ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم تو ہر مہینے ڈیفیسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ڈیفیسٹ جو ہماری ضرورت ہے پیسے کی، اگر وہ پیسہ ہمیں نہ ملے اس وقت امیجیٹ اسٹیٹ بینک سے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پھر کمرشل بینک سے لیں گے نا۔ تو اگر حکومت سارے کے سارے پیسے اگر کمرشل بینک سے لے لے تو کمرشل بینک نے پرائیویٹ سیکٹر کو کون سی لینڈنگ کرنی ہے؟ تو اس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر تو ول بی ٹوٹلی اسٹاروڈ۔ تو حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے، تو انکار کر دینا چاہیے۔ دیکھیں اس کو یہ اب تو حکومت نے بل تو پیش کر دیا، یہ آپ کے جو حکومت وقت کے پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اب یہ ان کا کام ہے۔ اب یہ ان کے جو وزراء ہیں، پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں، ایم این اے حضرات ہیں، جو سینٹ کے ممبر ہیں، جو سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے فائنانس کے، جو نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے فائنانس کے، اب یہ ان کا کام ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس نے کنسرن شو کیا ہے، جب بل ان کے پاس آئے تو وہ اس میں وہ ترمیم کروائیں وہاں پر۔ یہ بل کون بناتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سب سے آخر میں اعتراض کر رہا ہے؟ پھر کہیں اور سے بنا ہوتا ہے نا بھائی، ارے بن کے آتا ہے باہر سے؟ آف کورس یہ بل بن کے آتے ہیں باہر سے بن کر آتے ہیں۔ حکومت سینٹ الیکشن میں مصروف ہوتی ہے اور اچانک اس کو کابینہ سے منظور کروا لیا جاتا ہے، اور کابینہ کو کئی مہینوں بعد یاد آتا ہے کہ اسے واپس لینا ہے۔ دیکھیں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا نا جب ہاہاکار مچا، اس وقت تو کابینہ کو پتہ نہیں چلا نا، کیونکہ سارے الیکشن میں موجود تھے۔ حفیظ شیخ صاحب نے بڑی چالاکی دکھائی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ان کا کیریئر ہو گیا ہے ختم، ٹھیک ہے، وہ الیکشن ہار چکے تھے، اور جو لوگ اس کو پاس کروانا چاہتے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ اب اس کے چند دن رہ گئے ہیں، اس کو یہی کہا کہ یار یہ تو کام کروا دو نا جاتے جاتے، تو اس نے وہ جاتے جاتے یہ کام دکھائی اپنی۔ لیکن جب پرائم منسٹر کو پتہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ان سیریمونیس اس کا ایگزٹ بھی ہوا۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب اگر آ جائیں، سپوز وزیر خزانہ آ جاتے ہیں آج، جس طرح ملک کرائسس میں سمجھا جا رہا ہے، کیا اس وقت نکال سکتے ہیں ملک کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھو، میں نے یہی ایک لفظ کہہ دیا ہے، اس کو زیادہ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ 3 پارٹیاں ہو گئی نا ہماری اس وقت، تینوں نے آئی ایم ایف میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جائیں گے۔ آئی ایم ایف سے بچ نہیں سکتا کوئی، سوائے اس کے کہ انکار کر دیا جائے، اور وہ آپ نے کہا کہ عوام مان لے بات، کہ جو بھی بولے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے، جو آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اس کو ووٹ نہیں ملے گا، بالکل۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یار مشکلات ہی ہوں گے نا، اب یہ مشکلات نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں پیشنس نہیں ہے ہماری قوم کی۔ نہیں وہ تو پھر یہ ایسے ہی رہتے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کے اثرات آئے، ہم بڑی جلدی بے چین ہو گئے کہ یہ جی کیوں اس طرح ہو رہا ہے، آرم ٹویسٹنگ جب ہوئی ہے، اس کے اثرات نظر آنے لگے، تو پھر ہماری قوم برداشت کر لے گی؟ وہ نہ ایسے کہتے ہیں نا، سسک کے مر جاؤ گے تم، پھر اور کیا ہوگا؟ اگر مرنا یہ تو ذرا مقابلے کر کے مرو، یہ سسک کے مرنا، آج نہیں مرو گے 5 سال کے بعد مر جاؤ گے۔ اگر یہ آپ کو چاہیے ایسا پاکستان تو پھر ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، پرنسپل اسکول آف سوشل سائنسز نسٹ کے اور ماہر معاشیات۔ انہوں نے اس وقت جو ملک کو درپیش معاشی چیلنجز ہیں، اصل صورتحال سے قوم کو آگاہ کیا، بتایا کہ کس طرح آئی ایم ایف کے شکنجے میں پاکستان پھنسا اور اب آگے کس طرح اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔